کراچی ایئرپورٹ پر ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کی واردات ہوئی جس میں نوجوان سے اس کے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کرا لیے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 30 ستمبر کو کیماڑی کا رہائشی نوجوان فیضیاب پشاور جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پہنچا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کے پاس بعض نامعلوم افراد آئے۔ سادہ لباس وہ افراد تھے، اس کو ایک قریبی آفس میں لے گئے۔ اس سے اس کے موبائل فون مانگے گئے جو کہ اس نے دے دیے، لیکن وہ موبائل فون جب انہوں نے لیپ ٹاپ پر چیک کیے تو وہ فون وہ نہیں تھے جس میں اس کا ڈیجیٹل کرنسی والیٹ تھا۔ اس سے جب اس کا وہ والا موبائل فون مانگا گیا تو اس نے تھوڑی مزاحمت کی جس پر اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ بہرحال وہ افراد اس سے موبائل فون لینے میں کامیاب ہو گئے اور لیپ ٹاپ میں جیسے ہی انہوں نے اس کو لگایا اس کے بعد اس کے تمام پاسورڈ اس سے پوچھے اور اس طرح 8.5 لاکھ امریکی ڈالر انہوں نے اپنے ٹرانسفر کر لیے۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد جب وہاں سے فیضیاب باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی آ کے رکتی ہے اس کے پاس اور اس میں زبردستی اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس گاڑی میں جو افراد موجود تھے انہوں نے اس سے کچھ پیپرز پر سائن کروائے اور تھمبنیلز لیے اور اس کو یہ کہا گیا کہ اب وہ یہاں سے کبھی فلائی نہیں کر سکتا اور یہاں سے واپس گھر چلا جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا موبائل فون، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی ان افراد نے اپنے پاس رکھ لی۔ فیضیاب اس کے بعد پھر متعلقہ حکام کے پاس پہنچے ایئرپورٹ پر ہی، لیکن اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنی گئی اور نہ ہی کوئی ٹھوس کارروائی کی گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد قریب ہی واقع ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن ہے جہاں وہ گیا اور پولیس کو اس نے اپنی تحریری درخواست جمع کرانے کی کوشش کی۔ پولیس حکام نے وہ درخواست وصول نہیں کی اور اس کو زبانی کلامی کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے معاملے کو دیکھیں گے، لیکن اس پر بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی پولیس نے نہیں کی۔ اس تمام تر واقعے کے بعد جب فیضیاب گھر پہنچا اس نے اہل خانہ کو یہ تمام تر صورتحال بتائی اور جہاں پشاور اس کو جانا تھا وہاں پر بھی اس نے اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ فیضیاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دوران اسے مختلف نمبروں سے ٹیلی فون کال کی گئیں اور اس کو دھمکی آمیز جو ہے وہ لہجے تھے ان افراد کے اور اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور اس بارے میں اس کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ واقعے کے کچھ دنوں بعد اس نے عدالت سے رجوع کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ملیر میں اس نے درخواست دائر کی جبکہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن لگائی۔ سیشن کورٹ ملیر نے پولیس کو نوٹس جاری کیے جس کے بعد پولیس نے ایک سیل شدہ رپورٹ جمع کرائی جو کہ صرف جج کے پاس پہنچی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک USB بھی عدالت میں جمع کرائی گئی۔ کچھ ہیئرنگ کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس تمام تر واقعے کی SSP ملیر انکوائری کریں اور اس انکوائری کے لیے کم از کم DSP رینک کا افسر نامزد کیا جائے۔ فیضیاب کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے مسلسل اسے ذہنی دباؤ کا شکار ہے وہ اور نامعلوم افراد اس کو ٹیلی فون کال کر کے اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کے 24 گھنٹے اس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ کہیں بھی ٹریول کرتا ہے، کسی بھی کلر کی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے، اسے اس کا رجسٹریشن نمبر اور کلر تک بتایا جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر اس نے وزیر اعلیٰ سندھ اور IG سندھ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس تمام تر واقعے کی انکوائری کریں اور اس میں ملوث جو بھی افراد ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ فیضیاب کا یہ کہنا ہے کہ جب اس سے اس طرح کی واردات ہو گئی ہے اور اگر ایئرپورٹ پر بھی اس طرح کی واردات ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ یقینی طور پر اپنی جان کا جو ہے وہ تحفظ یقینی بنانا چاہیے اور اس سلسلے میں اس نے تمام تر اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی ہے۔ اس نے ہمیں جیو ڈیجیٹل کو، جیو نیوز کو بھی اس نے اپنا تمام تر ڈیٹا پرووائڈ کیا جس میں اس کی جو پچھلی ٹرانزیکشنز تھیں، ڈیجیٹل کرنسی کا جو اکاؤنٹ تھا اس کی اس نے تمام تر تفصیلات پیش کی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے عدالت میں درخواستیں دائر کیں وہ بھی اس نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہماری ان کے وکیل سے ہی بات ہوئی تو ان کے وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی راستہ اپنایا ہے اور اب قانون اپنا راستہ نکالے گا کہ کس طرح سے اس تمام تر واقعی ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے اور فیضیاب کو انصاف فراہم کیا جائے۔